أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دل ہے بادشاہ رات سواری کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ پیچھے جڑے دوست بیٹھے نا جی وہ خود نہ اگلے نو پڑھا دینا سائیاں تک پہنچ جان گے ٹھیک ہے جی جنہیں دوست پیچھے تشریف رکھتے ہیں یا ادھر وہ سارے آپ کو اگلے نو پڑھا دینا لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی دیکھ بولو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کر دیے نظر سار دیے کم کر دیے نظر سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والے ہر شے عرشاں فرشاں والے ہر شے عرشاں فرشاں والے ہر شے دو جگلے مختار دیے ہاں دو جگلے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے ہاں بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلنا عاجز کہنا میں نے گلنا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سمجھے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں
ان کی رحمت ہے ہر جگہ کو محیط، ان کی رحمت ہے جگہ کو محیط، ہر کہیں حضور دیتے ہیں، ہر کہیں حضور دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ فرمان آقا کا ہے انا قاسم، فرمان آقا کا ہے انا قاسم، ہر کسی کو حضور دیتے ہیں، ہر کسی کو حضور دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ فرمان آقا کا ہے انا قاسم، فرمان آقا کا ہے انا قاسم، ہر کسی کو حضور دیتے ہیں، ہر کسی کو حضور دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا، نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا، یہ سعادت حضور دیتے ہیں، یہ سعادت حضور دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی، محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی، یہ سعادت حضور دیتے ہیں، یہ سعادت حضور دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ نوری مکڑاتے زلفان کالیاں، نوری مکڑاتے زلفان کالیاں، رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں، نوری مکڑاتے زلفان کالیاں، نوری مکڑاتے زلفان کالیاں، رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں، پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے، جگہ ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، جگہ ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، بندہ رج رج کے چومے چومے، رج رج کے چومے چومے، رج رج کے چومے میرے جالیاں، بندہ رج رج کے چومے میرے جالیاں، رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں، بیلیاں حضور دیا محفلاں سجایا کر، بیلیاں حضور دیا محفلاں چ آیا کر، دن رات سنے تے درود تو بجایا کر، دن رات سنے تے درود تو بجایا کر، کرے
ریڑھیاں تیرے گھر ریڑھیاں تیرے گھر ریڑھیاں سدا خوشحالیاں ہاں گھر ریڑھیاں سدا خوشحالیاں رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں ہاں رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں پاک قرآن دیا اکھرانوں ویکھ لو پاک قرآن دیا اکھرانوں ویکھ لو سلطان ویکھ لو سترن ویکھ لو سلطان ویکھ لو سترن ویکھ لو جنہیں آقا دیا زلفاں نے کالیاں ہاں جنہیں آقا دیا زلفاں نے کالیاں رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں نوری مکڑا کے زلفاں نے کالیاں ہاں نوری مکڑا کے زلفاں نے کالیاں رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں ہاں رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے معزز حاضرین قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کا نچوڑ کیا ہے ایمان کی روح کیا ہے دین کی جان کیا ہے وہ حضور نبی کریم کی محبت ہے پھر وہ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے وہ فرماتے ہیں ہر چیز ہی پست ہے ذلیل ہے خوار ہے وہ اعلیٰ کب ہوتی ہے وہ بلندی پہ کب جاتی ہے جب اس کو حضور نبی کریم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اس کی مثال ہے حضرت بلال کسی کے غلام تھے آپ کا مالک آپ کو بڑا مارتا پیٹتا تھا تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا پیٹ پہ پتھر رکھ دیتا تھا سونے بھی نہیں دیتا تھا تو حضور کریم نے صدیق اکبر سے فرمایا بلال جاؤ صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر جاؤ جا کر بلال کو آزاد کرواؤ آپ ان کے مالک کے پاس چلے گئے ان کے مالک نے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی آپ نے وہ قیمت فوری طور پہ ادا کر دی تو وہ مالک کہتا ہے اے ابو بکر میں تو تجھے بڑا سمجھدار تاجر سمجھتا تھا تو بالکل اس کے الٹ ہے آپ نے فرمایا تو بلال کی قیمت کو نہیں جانتا میں تو یہ سوچ کے آیا تھا اگر بلال کے بدلے مجھے تیرا غلام بننا پڑتا میں وہ بھی بن جاتا لیکن بلال کو آزاد کروا لیتا حضرت بلال نبی کریم کی بارگاہ میں آ گئے اور ان کی ڈیوٹی اذان دینے پہ لگ گئی ایک دن نبی کریم نے فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ کہاں بلال تپتی ریت پہ لیٹا ہوا ہے ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے لیکن میرے جب نبی کی محبت نصیب ہو گئی نبی کریم نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ قبلہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے حضور نبی کریم نے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں زمین پر ہوتا تھا تو میں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا یا رسول اللہ آج تو میں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ہوں اب کس طرف رک کروں تو نبی کریم نے فرمایا بلال آج رخ میری طرف کر لے کیونکہ میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے
اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کہاں وہ تپتی ریت پہ لیٹا ہے، آج خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے میرے نبی کے ساتھ محبت ہو گئی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. پھر جب تک حضرت بلال اذان نہیں دیتے تھے سورج طلوع نہیں ہوتا تھا. اور مکے کے بڑے بڑے سردار آپ کو سیدنا بلال کہتے تھے. اور جب بندے کو نبی کریم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو کامل ایمان مل جاتا ہے. حضرت عمر فاروق، ان سے نبی کریم نے فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اپنے مال، اولاد، کاروبار، دنیا مافیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں. نبی کریم نے فرمایا اپنی جان سے بڑھ کے نہیں کرتے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے بڑھ کے نہیں کرتا. تو نبی کریم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کر لے. پھر حضرت عمر فاروق پہ نگاہ ڈالی. اگلے لمحے فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا وہ تیرا ایمان مکمل ہوا. حالانکہ فاروق اعظم کے پاس ستاروں کے شمار کے برابر نیکیاں ہیں، لیکن بات نہیں بنی. بات کب بنی؟ جب اپنی جان سے بڑھ کر نبی کریم کے ساتھ محبت ہو. تو جو مرضی ہو، حاجی ہو، قاری ہو، نمازی ہو، حفظ کیا ہو، تفسیر کی ہو، تہجد پڑھتا ہو، جو مرضی ہو، اگر جان سے بڑھ کے نبی کریم کے ساتھ محبت نہیں کرتا تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. نہ نیر وہایا بن دیے، نہ دکھڑے سنایا بن دیے، گل رب دیا سونے محبوبہ تیرے بنایا بن دیے. ایک اور جنازہ نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا. فاروق اعظم کے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، ان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں. جنازہ پیش ہوا. حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فاسق فاجر، فاجر کا مطلب ہے گناہگار، بد چلن. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فاسق فاجر گناہگار بندہ ہے، اگر آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ نبی کریم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے ایمان کی گواہی دے کہ اس نے کوئی نیکی کی ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کے پاس زیادہ مال کا ذخیرہ نہیں دیکھا، لیکن ایک جنگ کی رات تھی، میں اور یہ آپ کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے، یہ کہہ رہا تھا جو تیر لگے، جو نیزہ لگے، جو تلوار لگے مجھے لگے، میں شہید ہو جاؤں اور نبی کریم سلامت رہے. حضور کریم نے فرمایا آؤ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. نبی کریم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا. اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے چہرے سے کفن اٹھا کے فرمایا اے فلاں بن فلاں، لوگ تجھے جہنمی کہتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہو کے کہتا ہوں تو جنتی. اور فاروق اعظم سے فرمایا عمر سن لو، قیامت کے دن لوگوں سے اعمال نہیں ان کا عقیدہ پوچھا جائے گا. تو یہ مختار صاحب نے شعر لکھا ہے میری نظر میں ہے ان کا مقام اونچا، میری نظر میں ہے ان کا مقام اونچا، جو رات بھر جاگ کے دیتے ہیں پہرا تیرا. تو رات اس صحابی نے ابھی جان قربان نہیں کی، صرف نیت کی تھی، تو نبی کریم نے اسے جنت کی بشارت دے دی. تو یہ بھی حدیث ہے کہ نیت عمل سے بڑھ کے ہوتی ہے. جب تو وہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا، 100 گنا، کروڑ گنا اپنے کرم اور فضل سے کر دیتا ہے. لیکن مومن کو اس کی نیت کے پر ثواب مل جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میں فرق ڈالنے والی چیز میری ذات ہے. تم نے جو کچھ بننا ہے نبی کریم کی محبت اور نسبت سے بننا ہے. تیرے دل میں جو عشق شاہ امم نہیں ہے جو آبد و پارسا، تیری پارسائی بھی آئے گا، تیری بندگی بھی فضول ہے. محبت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے. بندے کا اشر نشر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے بارے بڑا پوچھ رہے ہو، تیاری ہے؟ وہ تو بڑا خطرناک دن ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اعمال تو بڑے تھوڑے ہیں. حالانکہ وہ صحابی اس کے پاس اعمال ہیں، لیکن اس نے اعمال پہ تکیہ نہیں کیا، اعمال پہ بھروسہ نہیں کیا. نبی کریم نے فرمایا پھر کیا ہے تیرے پاس؟ عرض کرتا یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم نے فرمایا پھر خوش ہو جا، تو حشر کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور فرمایا بندہ اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا اشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا رہا.
تو یہ تو تھی محبت کے فائدے. اب محبت کی کچھ نشانیاں ہیں. ہر بندہ محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جس بندے میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہی حضور سے محبت کرتا ہے. محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے, ان سے ملنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے حضور نبی کریم کے ساتھ محبت کرتا ہے, تو قدرت کی نگاہیں ہر لمحہ میرے نبی کے چہرہ انور کو تکتی رہتی ہیں, اور قدرت کی زبان پہ ہر لمحہ درود مصطفیٰ ہے, ثناء مصطفیٰ ہے, نعت مصطفیٰ ہے. اور نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے وہ صدیق اکبر ہیں. ان کی ایک ہی دعا ہے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں آپ کا چہرہ ہو. صدیق اکبر کے کرم سے, مرشد کریم کی عطا سے ہماری بھی دعا بن گئی کہ دیکھن تو پہلے بر نہ جائیے یا رسول اللہ. یہ جنت کا ٹکٹ ہے, نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری, صرف دعا کر لو کہ دیکھن تو پہلے بر نہ جاواں یا رسول اللہ, تیری اور میری بخشش کے لیے کافی ہے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اس کی دو ہی صورتیں ہیں, یا تو دیدار ہو جائے گا, دید کے قابل تھی کہاں میری نظر, یہ تو ان کا کرم ہے کہ روح ان کا ادھر ہے. اگر دیدار ہو گیا, خواب میں بھی ہو گیا, ایک لمحہ بھی ہو گیا, تو تم ولی بن جاؤ گے. ولایت کا کوئی کورس نہیں ہے, کتنی نمازیں, روزے, زکاتیں, حجے, چلے کاٹو گے تو ولی بن جاؤ گے. ولایت کا ایک ہی معیار ہے, جس کو خواب میں ایک لمحہ بھی میرے نبی کا دیدار ہو جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے. دوسری صورت ہے کہ دیدار نہیں ہوتا. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ جب تو قبر میں جائے گا تیری قبر سورج چاند ستاروں سے روشن نہیں ہونی, دیدار مصطفیٰ کی تمنا شمع بن کے تیری قبر کو روشن کر دے. لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کے داغ لے کے چلے, سونی تھی راہ گزر یہ چراغ لے کے چلے. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اور جس کی قبر روشن ہو گئی اس کے اگلے امتحان بھی پاس ہو جائیں. ایک عورت تھی, اس کی یہی دعا تھی, وہ یہی دعا کرتی تھی کہ دیکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. وہ مر گئی, کسی وجہ سے اسے دیدار نہیں ہو سکا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. اللہ نے فرمایا تو نے یہ گناہ کیا ہے, وہ گناہ کیا ہے, فلاں گناہ کیا ہے. وہ مانتی گئی, وہ ڈر گئی, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا. اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہ مٹا دو, میں نے اسے بخش دیا, اسے جنت عطا کر دی. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو مالک ہے, خالق ہے, تیرا تو حکم ہے, ذرے ذرے کا حساب ہوگا. ہم نے بڑی محنت سے اس کے گناہ لکھے ہیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں چھوڑو, تم یہ تو دیکھتے رہے یہ گناہ گار ہے, تم نے یہ نہ دیکھا میرے محبوب کے دیدار کی تمنا بھی کرتی رہی. اس تمنا کے صدقے میں نے اسے بخش دیا. حضور کریم نے فرمایا وہ ہلاک, وہ ہلاک, وہ ہلاک, یعنی جہنمی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہلاک؟ نبی کریم نے فرمایا جس نے میرے دیکھنے کی تمنا نہیں کرنی. اور فرمایا کہ جو دنیا میں میرے دیکھنے کی تمنا نہیں کرتا وہ حشر کے دن بھی مجھے دیکھ نہیں پائے گا, اور میں نے اس کی شفاعت بھی نہیں کرنی. اور دیدار مصطفیٰ کی حسرت محبت کی بڑی نشانی ہے. نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا نہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرشتے کرتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا نہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی جواب عطا فرمائیں. نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ وہ میری امت بعد میں آئے گی, وہ مجھے بغیر دیکھے ایمان لائے گی, اور ان کی دعا ہوگی کہ یا اللہ ہمارا مال لے لے, ہماری اولاد لے لے, ہماری جان لے لے. اور نبی کریم کی ایک جھلک دکھا دی. نبی کریم نے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ, اور میں ان سے بڑھ کے ان سے محبت کرتا ہوں. اور فرمایا وہ قیامت کے دن اس شان سے جائیں گے کہ انبیاء کرام انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون خوش نصیب ہے, انہیں بتایا جائے گا یہ اللہ کے محبوب کے دیدار کی تمنا کرنے والے. تو جنت کا ٹکٹ ہے, کتے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ. محبت کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے, ان کی نعتیں پڑھتا ہے, درود شریف پڑھتا ہے, محفل میلاد مصطفیٰ کرتا ہے. جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرتا, سو سو مکر بہانے کر کے اودے مرنے ملتا. بات کوئی بھی ہو اس کا مرکزی نقطہ اس کا محبوب ہوتا ہے.
مرشد کریم کے پاس تبلیغی جماعت والے آ گئے، کہتے ادھر طیبہ مسجد میں ہمارا امیر آیا ہوا ہے، کلمے پہ محنت ہوگی، دین کی باتیں ہوں گی۔ مرشد کریم نے فرمایا کہ تم یہ جو باتیں کر رہے ہو نبی کریم سن رہے ہیں، یہ ہے کہ عاشق ہر بات اپنے محبوب پہ ہی لے جاتا ہے۔ وہ کہتے توبہ توبہ، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو شرک ہے۔ تو مرشد کریم نے فرمایا، اللہ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ فرماتا ہے نبی بھیجا ہم نے آپ کو حاضر ناظر خوشی اور ڈر سناتا۔ حاضر ناظر شاہد کون ہوتا ہے؟ جو موقع کا گواہ ہوتا ہے، جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ازل سے لے کے ابد تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، ہر چیز میرے نبی کی نگاہ میں ہے۔ مرشد کریم نے فرمایا میرا نبی تو سن رہا ہے، تمہارا نبی کوئی اور ہے، میرا نبی کوئی اور ہے۔ گڈو صاحب کے پاس آ گئے، گڈو صاحب نے بھی یہی بات انہیں بتائی، تو وہ بندہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے اس بچے سے بچ کے رہنا، وہ زہر قاتل ہے۔ وہ آپ کے پاس بھی آئیں گے، وہ کہیں گے کلمے پہ محنت ہوگی، دین کی باتیں ہوں گی، تو آپ نے بھی مرشد کریم کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ان سے یہی سوال پوچھنا ہے، تم یہ جو باتیں کر رہے ہو نبی کریم سن رہے ہیں؟ پھر وہ دوڑ لگا کے بھاگ جائیں گے۔ اور جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی ہوتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے، وہ درود شریف پڑھ کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے۔ صدیق اکبر کی یہ سنت ہے۔ حضور کریم نے فرمایا جو بھی میرے یار صدیق اکبر کی طرح میرے نام نامی اس میں گرامی پر انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے گا، وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں چلا جائے گا۔ اور پورے عالم اسلام کے مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یہ عمل کرتا ہے تو یہ چھوٹا سا عمل، لیکن اس میں تعظیم مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو یہ کرتا ہے درود شریف پڑھ کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، اسی لمحے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تعظیم جس نے بھی کی محمد کے نام کی، خدا نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ محبت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنے محبوب میں سے کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ وہ یہ نہیں کہتا حضور نور نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، شفیع نہیں ہے، مال کو مختار نہیں ہے، حیات نہیں ہے، وہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ آخری نبی نہیں ہے۔ جس کی یہ بولی ہے وہ محبت سے خالی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محمد رسول اللہ۔ محمد کون ہوتا ہے؟ جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، جس میں ہر خوبی ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ جو اللہ کے محبوب میں سے نقص ڈھونڈے، جو بے عیب نبی میں سے نقص ڈھونڈے، اس سے زیادہ ذلیل بندہ کوئی نہیں ہے۔ یہ شعر نبی کریم کے سامنے پڑھا گیا، حسان بن ثابت نے پڑھا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سا حسین دیکھا نہیں، کسی ماں نے آپ سا حسین جنا نہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی۔ حضور کریم خوش ہو گئے، اپنی کالی کملی انہیں تحفے میں عطا فرما دی اور دعا کی یا اللہ جبریل کو بھیج، وہ حسان بن ثابت کی مدد کرے، وہ اور اچھی نعتیں پڑھے۔ تو حسان بن ثابت نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا نبی بے عیب ہے۔ اس سے اگلی جو نشانی ہے محبت کی، بندہ اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ان کی سنتوں کو اپناتا ہے، شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اعمال میں کمی محبت رسول پورا کر سکتی ہے، لیکن محبت میں کمی کوئی عمل پورا نہیں کر سکتا۔ یہ تو تھی محبت کے فائدے اور محبت کی نشانیاں۔ اب یہ محبت آتی کہاں سے ہے؟ ایک یہودی تھا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کہیں سفر پہ جانے والا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی زمینوں جائیدادوں کی ساری چابیاں دے دی، کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، سب کچھ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک ڈبی بھی دی اور کہتا یہ ڈبی نہیں تو نے کھولنی، باقی میں نے ہر چیز تجھے دے دی ہے۔ وہ باپ سفر پہ چلا گیا، پیچھے سے اس بچے کو بڑا شوق ہوا کہ سب کچھ تو مجھے دے دیا، یہ ڈبی کھولنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ جب اس نے ڈبی کھولی تو اس میں کلمہ شریف لکھا تھا۔ جب اس کی نام پہ، اس کی زبان پہ نام نامی حضور کریم کا نام نامی آیا، اسے نبی کریم کے ساتھ محبت ہو گئی۔
تو جب اس کا واپس آیا، جب اس نے پوچھا کہ تم نے ڈبی تو نہیں کھولی، وہ کہتا جی ڈبی تو میں نے کھول لی ہے، مجھے حضور کریم کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے ملازموں کو بلایا، وہ کہتا ہے اسے زمینوں پہ لے جاؤ، سارا دن اسے مشقت محنت کرواؤ، رات کو اسے ہتھ کڑیوں بیڑیوں کے ساتھ باندھ دو، جب تک یہ حضور نبی کریم کا نام اپنی زبان پہ لیتا ہے اس کے ساتھ یہی کچھ کرو۔ کچھ دن اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، ایک دن ہتھ کڑیاں بھی کھل گئیں، بیڑیاں بھی کھل گئیں۔ وہ بچہ حضور کریم کی بارگاہ میں آ رہا ہے محبت لے کے، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک بچہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ محبت لے کے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جبریل امین کوئی بندہ اس وقت تک مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک اسے پہلے میں محبت نہ کر دوں، پہلے اس سے میں نے محبت کی ہے، اس کے صدقے میں اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اسی لیے بریلی کی تاجدار فرماتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ اس کی ایک مثال ہے، ہم نے میٹرک میں پڑھا تھا، نیوٹن کا قانون تھا، مرشد کریم نے اس مثال کے ساتھ اس مضمون کو اور واضح فرما دیا۔ نیوٹن کا ایک قانون تھا کہ ہر عمل کا مخالف سمت میں رد عمل ہوتا ہے۔ اس نے ایک مثال دی تھی کہ جب آپ کوئی بال گیند دیوار پہ مارتے ہیں یہ عمل ہے، جب وہ اسی مخالف سمت میں اسی طاقت کے ساتھ واپس آئے گی یہ رد عمل ہے۔ تو عمل کیا ہے اور رد عمل کیا ہے؟ رد عمل تمہارا ہے، عمل میرے نبی نے کیا ہے، ایکشن نبی کریم نے کیا ہے، پہلے حضور کریم نے تم سے محبت کی ہے، اس کے صدقے میں تم نے ان سے محبت کی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کروڑ مرتبہ پڑھتا ہے، 1,00,000 مرتبہ میرے نبی نے اسے یاد کیا، 1 کروڑ مرتبہ اسے میرے نبی نے یاد کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا حضور آپ نوازیں تو بات بنتی۔ یہ تو تھا میرے نبی کا کرم احسان کہ اس یہودی کے بیٹے کو اپنی محبت عطا فرمائی، لیکن محبت کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے۔ محبت کسے ملتی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور جاہلیت کی موت سے علماء کرام فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ جیسے ابو جہل مر گیا وہ مر گیا۔ تو نبی کریم کی محبت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کی نسبت مرشد کریم کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے پیر بھائی جو وصال فرما چکے ہیں، پروفیسر عبدالغفار صاحب، ان سے پوچھا گیا حضرت صاحب اب آپ اگلے جہاں میں ہیں، ہمیں بتائیں کہ آپ نے جو سائیں بابا سخی لجپال کی بیعت کی اس کا آپ کو فائدہ ہوا؟ تو اگلے جہاں سے جو پیغام پروفیسر صاحب نے عطا فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں گیا تو منکر نکیر آ گئے، جب انہیں پتا چلا یہ مرشد کریم کا غلام ہے تو انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور میری جنت کی کھڑکی کھول کے چلے گئے۔ اور ہمارے پر عطا اللہ چوری صاحب، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا جب میں قبر میں گیا تو مرشد کریم میری قبر میں تشریف لے آئے اور انہوں نے میری جنت کی کھڑکی کھول دی۔ تو حضرات یہ محبت کے فائدے اور نشانیاں اسے ہی حاصل ہوں گے جس کی نسبت مرشد کریم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ کچھ نہیں دیتا نبی کریم کے ساتھ، نبی کریم کے بغیر، اور نبی کریم کچھ نہیں دیتے مرشد کریم کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرشد کریم کے ساتھ پکی سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں عمر خضری عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رہے۔ اور اسی شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، سونے پیر دے رنگ رنگیواں انشاءاللہ میں بھی سہاگن تھیواں، میرے ساتھ ساتھ دے وچ خامی کرو غلطیاں معاف تمامی، جہاں مشک شراب میں پیواں انشاءاللہ میں بھی سہاگن تھیواں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے
کی نافذ حکومت پہ بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ عظمت اولیاء میرے پیر تحریکت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت بے سلام آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم تمام دوست تشریف رکھیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی دار غم مغرق کل بھی سہل لنا اشکارنا قوت عشق کی پست کو پیدا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کتنے دیکھا تو پہلے مرنا جائے یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو حجات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے مولا اس میں محمد نواز تھا مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر کاشر ضمیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکات اور صحت کاملہ عطا فرما صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما قرآن نالائن پاک دسل کے سلسلے ہر برجری نیک آرزو پورا فرما کتے میں کھڑتو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ مولا بھیج نبی پاک درود جتنا تیرے نزدیک اللہ کا شمار جتنے درختہ کے پتے پانی دے قطرے لیتے درے نے جتنی تیری رحمت کا جتنا تیرا فضل ہے مولا یہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا کثیر کثیرہ مولا اس میں محمد واسطہ اہل خانہ نے کروڑا رحمت عطا فرما کتے میں کھڑتو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ